اگرچہ اس کا اعلان ہو، ہم تو جانتے ہیں اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے میرے عزیزوں، لیکن دنیا کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے لوگ اور پوری انسانیت کے قاتل یہ یہودی لابی جو پلان بنا رہے ہیں، کیا ہم اس کے متعلق تیار ہیں؟ یہاں تو جوانوں کو دیکھ کر کے افسوس ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں فضول نہیں پیدا کیا، عبث نہیں پیدا کیا۔ آج ہماری جوانی کو دیکھ کر کوئی مدد کے لیے بھی پکارنا نہیں چاہتا ہمیں۔ یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہوا آدمی ہے، دوسروں کی کیا مدد کر سکے گا؟ مجھے بھی چند دنوں پہلے ایک بات پڑھنے کو ملی، کشمیر کی خواتین بلکتی ہیں، آج روتی ہیں، بہت ساری ان کی پریشانیاں ہیں، لیکن ایک زمانہ تھا جب اسی سندھ کے علاقے سے چند عورتوں نے عرب کے نوجوانوں کو پکارا تھا۔ راجہ دابیر سنگھ، یہ میں 90 ہجری کی بات کر رہا ہوں، آج سے 1300 سال پہلے تقریباً راجہ دابیر سنگھ کی حکومت تھی، جب کچھ حج پر جانے والی خواتین سری لنکا سے نکلی، بیچ راستے میں گنڈوں نے انہیں اغوا کر لیا اور ان کی عزتوں سے کھیلنے لگے، تو ان عورتوں نے جو حج کے لیے نکلی تھی آواز دی کہ کوئی عرب کا قافلہ ہو تو ہماری آواز خلیفہ وقت تک پہنچا دے۔ تو اس وقت جو تاجر آئے تھے، ان تاجروں نے یہ بات سنی کہ کچھ مسلمان عورتیں اس طرح اغوا کی جا چکی ہیں، گرفتار ہیں، تو وہ بات جا کر کے اس زمانے کے حجاج بن یوسف گورنر کے سامنے بیان کی گئی۔ وہ خود ایک ظالم تھا، لیکن دربار میں ایک نوجوان گزر رہا تھا جو اس کا بھتیجا بھی، محمد بن قاسم، رک گیا، پوچھا کہ کہاں سے خبر لائے ہو؟ کہا سندھ سے۔ یہ ہند اور سندھ دو خطے تھے ہمارے، جو آج کٹ کر کے کچھ پاکستان میں چلا گیا، کچھ ہندوستان میں۔ سندھ سے ہم یہ خبر لے آئے ہیں، وہاں کچھ عورتوں کے ساتھ ظلم بربریت کا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ تو محمد بن قاسم نے عرب کی اس سرزمین سے آواز لگائی تھی، لبیک یا اختاہ، اے میری بہن میں حاضر ہو رہا ہوں، میں آ رہا ہوں۔ اس وقت محمد بن قاسم نے وقت کے گورنر سے اجازت لی اور 10,000 نوجوانوں کا لشکر لے کر وہ سندھ پر حملہ آور ہوا۔ یہ سب سے پہلا لشکر تھا جو ہندوستان میں داخل ہوا، اور راجہ دابیر سنگھ کے ساتھ مذاکرات ہوئے، بات چیت ہوئی۔ جب حل نہ ہو سکا، وہ عورتوں کو آزاد کرنے پر آمادہ نہیں ہوئے، تو صرف اور صرف عزت عورتوں کی محفوظ رکھنے کی خاطر ان نوجوانوں نے ان کے ساتھ ایسا حملہ کیا کہ یہ پورے کے پورے فوج تتر بتر ہو گئی اور گنڈے پکڑے گئے، حتیٰ کہ راجہ دابیر سنگھ بھی گرفتار ہوا، ان خواتین کو آزاد کرایا گیا۔ پہلی مرتبہ محمد بن قاسم نے پرچم اسلام ہند میں لہرایا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ہندوستان میں علل اعلان کسی نے پرچم نہیں لہرایا، پہلا لشکر۔ لیکن مجھے یہ بات اس لیے بتانی پڑ رہی ہے کہ جو محمد بن قاسم عرب سے چل کر کے چند خواتین کی عزت بچانے کے لیے آیا تھا، وہ کوئی 40 سالہ 50 سالہ تجربہ کار سپہ سالار نہیں تھا، وہ جرنیل اور کمانڈر نہیں تھا، بلکہ صرف اور صرف 19 سال کا جوان تھا، صرف 19 سال کا جوان تھا۔ 10,000 کے لشکر کو لے کر آیا اور خواتین کی عزت بچانے کے لیے 19 سال کے جوان تو آج عورتوں پر جھپٹا مارنے کے پلان بنا رہے ہیں، عزتوں پر ڈاکہ ڈالنے کی سوچ رہے ہیں۔ 19 سال کی جوانی لوگ یہ سوچتے ہیں صرف ہمیں چیٹنگ کے لیے، عورتوں کو فرینڈ ریکویسٹ بھیجنے کے لیے، ان سے ہمارے رات کے مکالمے کے لیے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ یاد رکھو تمہارا جو یہ شباب، تمہاری یہ جوانی جن لمحوں میں گزر رہی ہے، تم کیا سوچتے ہو گھر کے پردے بند کر کے میں چیٹنگ کرتا ہوں؟ تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تمہاری آنکھیں جو خیانت کر رہی وہ بھی دیکھ رہا ہے، اور تمہارے دلوں میں جو حالات گزر رہے ہیں اس کو بھی وہ دیکھ رہا ہے۔ تمہاری انگلیوں کی ہر حرکت پر اللہ کی نظر ہے۔ جب تم اٹھائے جاؤ گے تو ان تمام چیزوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ عزیزان گرامی، میں تو چند مثالیں پیش کرنا چاہ رہا تھا کہ جنہوں نے اپنا مقصد زندگی سمجھا، برسوں ہو گئے آج ہمارے معاشرے میں وہ بچے ہی نہیں پیدا ہوئے جنہیں آج اپنا مقصد زندگی سمجھ میں آئے اور مختصر سی زندگی میں اس کائنات میں کچھ کر کے چلے جائیں، دنیا کو کوئی تحفہ دے کر کے جائیں۔ آپ کو معلوم ہے آج دنیا جن جدید چیزوں کا لابھ اٹھا رہی ہے، یہ جتنی ٹیکنالوجی ہے،
میں چیلنج کرتا ہوں ان کی جڑ تک جاؤ گے تو یہ ساری ٹیکنالوجی جو ہدیہ کیا گیا ہے پوری دنیا کو آج، اس میں سب سے بڑا کردار مسلمان علماء کاملین کا ہے. سب مسلم علماء ہیں، سب مسلم علماء ہیں. 100 سے زیادہ مسلم سائنٹسٹ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جو کائنات میں سب سے پہلے ایجاد کرنے والے موجود ہیں بہت ساری چیزوں کے، اور آج چرا کر کے کسی اور کے نام پر یہ تختیاں لگائی گئی. آپ کو کیا خبر، آج پوری دنیا مواصلات کے طور پر یعنی سفر کے لیے اتنا تیز ہو چکی، ایروپلین بن گئے، ہزاروں لوگ اس میں سفر کرنے لگے. اور اس ایروپلین کی ایجاد کے متعلق 15ویں صدی کے بعد کے چند انگریزوں کے نام بتائے جاتے ہیں. نہیں میرے عزیزوں، سب سے پہلے اس کا تجربہ کرنے والے حسین بن عباس فرناس، عباس بن حسین فرناس، یہ کرتبہ میں رہنے والا ایک ایسا سائنسدان، کب کی بات کر رہا ہوں، آج سے 1000 سال پہلے کی بات، آج یہ 2020 چل رہا ہے، وہ 1021 1022 کا سائنسدان ہے. جب کرتبہ کی جامع مسجد کے مینار سے پر لگا کر عقاب کے اس نے خود اڑنے کی کوشش کی، اور پہلا وہ انسان ہے جو ہوا میں اڑنے کا ایک تجربہ دور لوگوں کے سامنے پیش کیا. ایسے نہیں کہ مینار سے چھلانگ لگایا، بلکہ تاریخ میں آج بھی رقم ہے عباس فرناس 10 منٹ تک ہوا میں اڑتا رہا. اس نے نئی ایجاد کی، اور اس کے 500 سال بعد آ کر اس فارمولے پر تحقیق کی گئی، اور اس کے بعد ایروپلین بنایا گیا. دنیا کو ہواؤں میں اڑنے کا انداز بھی ایک عالم دین نے دیا تھا، ایک نوجوان سائنسدان نے دیا تھا. ابن الہیثم کا نام سنا ہوگا آپ نے، سب سے پہلے بصریات کے علم پر کتابیں لکھنے والا وہ سائنسدان جس نے آنکھوں کے متعلق تمام تفصیلات درج کی، بلکہ دنیا میں سب سے پہلے کیمرے کا تصور دینے والا ابن الہیثم ہے کہ روشنی جتنے باریک حصے سے اندھیرے کمرے میں جائے گی، ایک کمرے سے کیمرہ بنایا گیا. ابن الہیثم کون ہے؟ ایک مسلم سائنسدان. اتنا ہی نہیں، ابو بکر رازی یہ وہ طبیب ہے جو پوری دنیا کا فاؤنڈر ہے. علم طب میں، میڈیکل سائنس میں سب سے زیادہ کتابیں لکھنے والا مسلم عالم دین ابو بکر زکریا رازی، جنہوں نے آج سے کئی 100 سال پہلے لوگوں کو تصور دیا علم طب کا. سرجری کے معاملات پوری دنیا میں کہیں پر نہیں تھے. سب سے پہلے ابو بکر رازی نے سرجری کے طریقے بتائے، ہاسپٹل کا نظام بتایا کہ ہاسپٹل کہاں بنایا جائے. بغداد میں انہوں نے خلیفہ سے کہا کہ گوشت کے ٹکڑے کاٹ کر کے ہر محلے پر لٹکائے جائیں، ایک ایک لکڑی میں لٹکائے گئے 10-12 محلوں میں، اور 3 دن کے بعد وہ نکالنے لگوائے. امام رازی نے دیکھا کہ جو گوشت کا ٹکڑا سب سے لیٹ خراب ہوا یا سوکھا، بہت سارے تو سڑ گئے، سوکھ گئے، جو بہت دیر تک صحیح سلامت تھا، ابو بکر رازی نے کہا یہاں ہاسپٹل بنایا جائے. کہا کیوں؟ کہا یہاں کی آب و ہوا جسم کو جلدی خراب نہیں ہونے دیتی، مریض کو ایسی جگہ رکھا جائے جہاں کی آب و ہوا اس کے جسم کو سلامت رکھے. یہ کانسیپٹ کس نے دیا تھا؟ ابو بکر رازی نے، جب ان کی عمر 33 سال کی تھی. 33 سال کی عمر میں بڑے سے بڑی دنیا کو انہوں نے فارمولے پیش کیے. ایک دو نہیں میرے عزیزو، ابن ساعتی، لقب ساعتی خراسانی، ایک مشہور سائنسدان مصر کے رہنے والے، اور آج سے تقریباً 1200 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، خلیفہ ہارون رشید کے زمانے، تب اس سائنسدان نے ہاتھ کی گھڑی ایجاد کی اور پورا پلانٹ سسٹم دیکھنے کا طریقہ ایجاد کیا. سیارے گردش کہاں کرتے ہیں، گریویٹی سسٹم جو بعد میں نیوٹن کے لیے پیش کیا گیا، یہ سب سے پہلے مسلم عالم دین نے پیش کیا، کشش ثقل جس کو کہتے ہیں. اور سب سے پہلے ابو بکر رازی ہی ہیں جنہوں نے کیمیکل کی دنیا میں سب سے پہلے ایسیڈ تیار کیے، سلفورس ایسیڈ، جو آج دلا ہو اپنے آپ کو. یہ برسوں بیت جاتے ہیں، تم نے اپنے آپ کو اس کیفیت سے باہر نہیں نکالا.
کبھی اپنے جسم کی طرف دیکھو، یہ قیمتی جسم اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیوں کر عطا کیا ہے؟ یہ ہاتھ و پیر کی نعمتیں، یہ آنکھ و زبان کی نعمتیں، یہ قوت سماعت، قوت بصارت، یہ تمام قوتیں جو اللہ نے تمہیں بنا کسی معاوضے کے دیا ہے، کیا یوں ہی دے دی گئی ہیں تمہیں؟ ان کا کوئی استعمال؟ تو پھر ظاہر سی بات ہے بندہ جس چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ چیز نہ کرے تو گویا کہ اس نے خود اپنے آپ کو اس دنیا میں سب سے بڑا دھوکہ دیا۔ میرے عزیزو، اپنے آپ کو دھوکہ دینے سے باہر نکل آؤ۔ میں آج یہ کہنا چاہوں گا ان نوجوانوں سے جو اپنی زندگی کا مقصد نہیں سمجھ سکے، کسی دن آ کر پوچھ لیتے کہ ہماری تخلیق کا کیا مقصد ہے، ہمیں کیوں بنایا گیا ہے، اس دنیا میں مجھے کیوں بھیجا گیا ہے، میں یہاں کیوں زندہ ہوں۔ حد تو یہ ہے کہ جو کسی چیز کی تحقیق کرتا ہے، ریسرچ کرتا ہے، اسے سائنسدان کہتے ہیں۔ ایٹم پر تحقیق کیا، ذرے پر تحقیق کیا، زمینوں پر تحقیق کیا، آسمانوں پر تحقیق کیا، انسان نے کن چیزوں پر تحقیق نہیں کیا ہے؟ اور جس مادے پر انسان تحقیق کرتا ہے وہ اتنا بلندی پر جاتا ہے کہ دنیا اسے سائنسدان کہتی ہے، سائنٹسٹ کہتی ہے۔ اور اسلام سب سے پہلے تمہیں خود اپنے آپ پر تحقیق کرنا سکھاتا ہے۔ عزیزان گرامی، اسی لیے مشہور قول ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ خود اپنے متعلق سب سے پہلے معلومات حاصل کر لے کہ میرا بچپنا کیوں ہے، میری جوانی کیوں ہے، مجھے اگر بڑھاپا دیا گیا ہے تو کیوں ہے، میری سانسوں کا کیا حساب کتاب ہے، میں اس دنیا میں ساری سہولتیں کھا پی کر کے استعمال کر کے کیوں رہ رہا ہوں؟ کوئی تو مقصد ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ کو اچانک کسی نے 5 اسٹار ہوٹل میں بلایا، وہاں پر طرح طرح کے کھانے لگے ہوئے تھے، بہترین روم ہیں، آپ گئے اور وہاں کے کھانے بھی استعمال کرتے رہے، وہاں کے رومز بھی استعمال کیے، وہاں کا پانی استعمال کیا، جو جو سہولیات تھیں وہاں پر سب آپ نے استعمال کیا، لیکن کیا یہ آپ کا فرض نہیں بنتا کہ آپ کو دعوت کس کام کے لیے دی گئی تھی؟ وہاں پہ اس 5 اسٹار ہوٹل میں کوئی پارٹی تھی، کسی کی شادی، کسی کا ولیمہ، کسی کا عقیقہ، کیا تھا؟ کیوں بلایا گیا تھا آپ کو؟ کیوں بلایا گیا؟ ایک بڑے فنکشن ہال میں آپ کو کیوں بلایا جاتا ہے؟ آپ کو تو یہ معلوم ہی ہوتا ہے مجھے فلاں کی شادی میں بلایا گیا، ولیمے میں بلایا گیا، عقیقے میں بلایا گیا، منگنی میں بلایا گیا، آپ کو معلوم ہوتا ہے کیوں بلایا گیا ہے۔ بغیر آپ کو معلوم ہوئے آپ وہاں جا کر کے موج مستی کرتے رہیں تو آپ کو پاگل کہا جائے گا، اسے پتہ ہی نہیں ہے یہاں ہو کیا رہا ہے، صرف عیاشی کرنے کے لیے آ گئے۔ عزیزان گرامی وقار، تمہارے اس کائنات میں جلوہ گر ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا چیزیں تمہارے لیے نہیں سجائیں؟ یہ زمین کا مضبوط بچھونا، آسمان کا مضبوط چھت بغیر پلر کا، یہ کائنات میں سرسراتی ہوئی ہوائیں اور تمہارے لیے مفت سانسیں، تمہارے لیے پانی کی فراوانی، روشنی کا انتظام، سونے کے لیے الگ تمہیں نیند کے غلبے، بھوک لگے تو کھانے کی تمام چیزیں، یہ سب چیزیں مہیا کر دی گئیں، تو تم آئے کیوں یہاں پر؟ اس کائنات میں کیوں آئے؟ کیا مطلب تھا، کیا مقصد تھا؟ اسی مقصد تخلیق کو قرآن کہتا ہے سورہ ذاریات کی آیت وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے جنات اور انسانوں کو صرف میری عبادت کے لیے بنایا ہے، اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ سمجھ میں آیا کہ ہمیں کائنات میں اللہ نے اگر بھیجا ہے تو اس کی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ عزیزان گرامی، اسی بات کو میں نے اس سے قبل بھی دہرایا تھا کہ انسان باقی ساری چیزیں کر لیا لیکن جس کا مقصد کے لیے وہ آیا تھا اسی میں وہ ادھورا رہ گیا، یعنی عبادت، اللہ کی رضا حاصل کرنا، یہ سب کا مقصد تھا، اسی لیے تمہیں بنایا گیا تھا۔ اور آج بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لائف بیکار کی چل رہی ہے اور اس کو اس طرح سے گزار رہے ہیں جیسے لگتا ہے
کہ کوئی ہلکی پھلکی چیز تمہارے ہاتھ میں آئی ہے. اتنی قیمتی زندگی اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے کہ اگر سانس تمہاری رک جائے تو کروڑوں دے کر کے بھی کسی ڈاکٹر سے سانسیں واپس نہیں لا سکتے. ایک بار تمہاری دھڑکن رک جائے تو لاکھوں کروڑوں اربوں دے کر کے بھی اس دھڑکن کو واپس نہیں لا سکتے. اتنی قیمتی لائف تمہارے ہاتھوں میں آج موجود ہے، لیکن اس کا مقصد نہ سمجھ کر کے اپنے آپ کو عیاشیوں میں اور بیکار زندگی میں گزارنا، گویا کہ انسان کا خود اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے. مجھے بتاؤ کتنے لوگوں نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا؟ یہ تو جرم ہے دھوکہ دینا دوسروں کو، لیکن میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا جرم اپنے آپ کو دھوکہ دینا کہ تم پیدا کس کام کے لیے کیے گئے تھے اور کر کیا رہے ہو آج. مجھے بتاؤ اے بچوں، جوانوں، کیا تمہاری راتیں اسی لیے بنائی گئی ہیں کہ تم رات بھر بیٹھ کر گیم کھیلو؟ کیا تمہاری راتیں اسی لیے ہیں کہ تم کسی بھی نکڑ پر بیٹھ کر کے گپیں لگاؤ؟ کیا تمہاری راتیں اسی لیے ہے کہ لوگوں کے عیب جوئی کرو؟ کیا تمہارے دن اسی لیے ہیں کہ تم اپنے طبیعت اور اپنی خواہشات کے لیے ڈانس بار، کبھی کلب، کبھی فلاں جگہ، نشے کے اڈے، تاش کے پتے، شراب کی بو، یہ تمام چیزیں زندگیوں میں ایسی لائی گئیں؟ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ اسی لیے میں دنیا میں آیا ہوں؟ نہیں میرے عزیزو، کسی اور نے نہیں، تمہیں اس راستے پر تمہارے نفس نے دھوکہ دیا ہے. اپنے آپ کو دھوکہ دے کر کے صراط مستقیم سے ہٹا دیا ہے. عبث نہیں پیدا کیے گئے، بیکار نہیں پیدا کیے گئے. میں تاریخ کی چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جنہوں نے دنیا میں ایک ایسی تاریخ رقم کی ہے کہ ان کی زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا. انہوں نے ایک دن تو دور کی بات، ایک لمحہ ضائع نہیں کرتے تھے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون نہیں جانتا اس امام المحدثین کو؟ قرآن پاک کے بعد سب سے افضل کتاب اس روئے زمین پر وہ بخاری شریف ہے، صحیح بخاری. آپ پڑھنے کے لیے جب بیٹھتے تھے یا احادیث کا مطالعہ کرتے تو رات پوری گزر جاتی. تھوڑی دیر آپ آرام کرتے، اس کے بعد جب مطالعے کے لیے بیٹھتے تو فجر کی اذان ہونے کے قریب آ جاتی اور وہ احادیث پلٹتے رہتے ہیں اور اس میں غور و فکر کرتے رہتے. پہلے ایسا ہوتا کہ صبح صادق جب ہو جائے تو مرغے بانگ دیتے. بانگ دینا سمجھتے ہوں گے، مرغا پکارتا ہے. اب مرغوں کے پالنے کا بھی سسٹم ختم ہو گیا ہے، سب دیسی مرغوں کی جگہ برائلر چکن نے لے لیا ہے. یہ سارے تو جنگلی کہلانے لگ گئے اب، حالانکہ اس کی فضیلت آئی ہے یہ دیسی مرغے کی. اس کو مارنے سے بھی منع کیا گیا، کہا گیا کہ اس کو اذیت نہ دو، اس لیے کہ لوگوں کو صبح کی اذان کے طور پر جگاتا ہے. تو پہلے یہی ہوتا تھا کہ برابر وقت پر صبح صادق پر مرغا بانگ دیتا اور لوگ یہی سمجھتے کہ اب فجر کا وقت ہو چکا ہے. وہ برابر فجر کے وقت پکارتا اور اس مرغے پر لعنت بھیجی گئی ہے جو آدھی رات میں پکارتا ہے. کہا گیا وہ شر ہے، وہ شیطانی ہے. خیر، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کچھ لکھ رہے تھے یا پڑھ رہے تھے، مرغے نے بانگ دی. تو جیسے ہی مرغا بانگ دیتا آپ اپنی کتاب بند کر دیتے اور مسجد کی طرف چلے جاتے. نماز کا وقت ہو چکا ہوتا جب آپ فجر کی ادائیگی کے لیے آتے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک رات مرغے کی آواز سنی، اپنا مطالعہ بند کیا، اپنی کتاب بند کی اور نکل پڑے. مسجد آئے تو پتہ چلا ابھی فجر کا وقت ہونے میں کافی ٹائم باقی ہے. کافی ٹائم کا مطلب آدھا گھنٹہ، آدھا سے پونا گھنٹہ ہوگا. اتنا وقت باقی تھا ابھی طلوع صبح صادق کے لیے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جلال آ گیا. حالانکہ اگر کوئی وقت سے پہلے مسجد میں آ جائے تو ثواب ہی ہے، کیا خرابی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس قدر جلال میں آئے کہ